طریقہ یہ نہیں ہوتا. اگر اس طرح معافی مانگنے لگے تو پھر ساری زندگی مانگتے رہے. دلوں کے اندر سے کبھی حسد دور ہی نہیں ہوتا. دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم ہی نہیں ہوتی. دلوں کے اندر جو حالات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ضروری ہے اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے تو ڈائریکٹ جا کر اسے معافی طلب کر لے. کہ میرے بھائی میں نے پورا دن تیرا دل دکھا دیا تھا, مجھے معاف فرما دے تاکہ میرا رب آج کی رات میری خطاؤں کو معاف فرما. اور آقا کی حدیث پاک ہے, جب آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگو, یا رسول اللہ کیا مانگو, جب آپ بھی میرے ہیں تو مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اور بات بھی صحیح ہے, جب نبی حضرت عائشہ کے شوہر ہیں, سر کے تاج ہیں, تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے, فرمایا نہیں عائشہ, جس چیز کا سوال کروں گی تمہیں عطا کیا جائے گا, تمہیں دیا جائے گا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگوں, سمجھ نہیں آتا. یا رسول اللہ کیوں نہ اپنے باپ سے جا کر میں اس کے مطابق مشورہ کر لوں کہ میں آقا سے کیا مانگوں. آپ فرماتی میں دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں چلی گئی, آقا کی اجازت سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور جا کر کہا بابا آج تو آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے. آقا نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. یا رسول اے بابا جان میں کیا مانگوں. آقا نے کہا ہے کس چیز کا سوال کروں, آقا سے کس چیز کو طلب کروں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ جاؤ آقا کی بارگاہ میں واپس پلٹ جاؤ اور جا کر کہنا یا رسول اللہ معراج کی رات رب کے اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی, راز کی باتیں تھی, ان میں سے صرف ایک بات بتا دیجیے, ان میں سے صرف ایک بات بتا دیجیے. آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی اپنے باپ کے پاس سے دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ معراج کی رات رب کے اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے صرف ایک بات بتا دیجیے. سبحان اللہ, مانگا بھی تو کیا مانگا, علم مانگا. ہم ہوتے تو صرف دولت مانگتے. یا رسول اللہ بس ایسا دعا کر دیجئے تاکہ ساری زندگی ہمارے پاس دولت ہی رہے. لیکن کون ہے ابو بکر, نبی کا یار ہے, نبی کا یار غار جانتا ہے کہ نبی کی بارگاہ سے اگر تجھے کچھ مانگنا ہے تو نبی کی میراث مانگ تاکہ تجھے قیامت تک یاد کیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا بابا جان ٹھیک ہے میں آقا کی بارگاہ میں جا کر یہ سوال کرتی ہوں. آقا کی بارگاہ میں حاضر یا رسول اللہ معراج کی رات رب کے اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں. آقا مسکرانے لگے اور پھر مسکرا کر ارشاد فرمایا عائشہ جب میرے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب اگر تیرا کوئی امتی تیرے کسی دوسرے امتی کا یعنی اپنے بھائی کا دل خوش کر دے گا تو میں رب اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ کرتا ہوں. سبحان اللہ, بغیر کسی حساب کے جنت میں داخلہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے سنا تو خوش ہو گئی, دوڑتی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. بابا جان آج تو بہت اچھا نسخہ مل گیا, آج تو ہمیں بہت اچھا راستہ مل گیا, آج تو ہمیں نجات کا ایک راستہ مل گیا ہے. پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے. کہنے لگی بابا جان آقا نے فرمایا ہے اگر کوئی کسی کا دل خوش کر دے تو رب اسے بغیر کسی حساب کے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا. حضرت ابو بکر سے سنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونا شروع کر دیا, گریہ بداری فرمانے لگے. حضرت عائشہ نے کہا بابا جان یہ کیا معاملہ ہے, یہاں تو خوش ہونا چاہیے, ہمیں نسخہ مل گیا ہے, کسی کا دل خوش کرتے جنت میں چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی تو نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے, کاش دوسری طرف بھی دیکھ لیتی, کاش دوسری طرف بھی تجھے پتا ہوتا معاملہ کیا ہے. کہنے لگی بابا جان وہ کیا بات ہے. فرمایا کہ اے بیٹی عائشہ اگر ہم نے کسی کا دل خوش کر دیا رب بغیر حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو بغیر حساب کے ہمیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے
ہم بے پناہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، بے پناہ لوگوں کو تڑپاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو اذیت اور تکالیف پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور حالات یہ کہ ہم پھر عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو ہم کسی کے سامنے معافی طلب کریں، ہم کسی کے سامنے جا کر جو ہے معافی کے خواستگار ہو۔ تو میرے بھائی یاد رکھے ہم انسان ہیں، ہم سے ہر وقت غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اس شان کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب انبیاء کرام کی ہوا کرتی ہے یا رب کے فرشتوں کی ہوا کرتی ہے کہ رب نے ان دونوں ذاتوں کو معصوم بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں انسان کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی شان والا کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھیں نبی اور فرشتوں کے علاوہ اگر اس سے غلطی نہ ہو یہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں محال ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ رب کائنات میں دو شان والی ایسی ذات ہے جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم سے غلطی ظاہری طور پر یاد نہیں ہے